یہ زیور تو میں اپنے پاس رکھوں گی، ہرگز بھی کسی کو نہ دوں گی۔ مجھے اندر سے مسلسل چلائے جانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باہر صحن میں اماں کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور اندر کوئی لڑائی جھگڑے کر رہا تھا۔ محلے والے حیرت سے اندر کی طرف دیکھنے لگے۔ میں بھاگتا ہوا اندر گیا تو دیکھا کہ میری بہنیں اور میری بھابیاں آپس میں بہت برے طریقے سے لڑ جھگڑ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں زیورات والا ڈبہ تھا جس میں اماں کے بہت ہی قیمتی زیورات رکھے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً سے غصے سے ان سب سے کہا کہ کیا تماشا لگا رہی ہو؟ باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اماں کا جنازہ ابھی صحن میں رکھا ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھ کر زیورات کے پیچھے لڑ رہی ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ تو میری بہنیں اور بھابھی کہنے لگیں کہ زیورات پر ہمارا حق ہے، ہم نے اپنی ساس کی خدمت کی ہے، تمہاری بہنیں تو شادی ہو کر چلی گئی تھیں۔ میری بہنیں کہنے لگیں وہ ہماری ماں ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ ان کے بیچ لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ محلے والے اندر آ گئے اور کہنے لگے کہ کس طرح کے لوگ ہو، ادھر باہر تمہاری ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھ کر زیورات کے پیچھے لڑائی جھگڑے کر رہے ہو۔ مگر ان میں سے کوئی بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھا، بس ایک دوسرے سے کھینچا تانی کر رہے تھے۔ میری بہن کہنے لگی کہ اس نے اماں کے زیورات چرا لیے ہیں۔ وہ مسلسل میری بھابھی کی طرف دیکھ کر اشارے کیے جا رہی تھی۔ وہ بڑی بھابھی تھیں اور ان کے چہرے پر اس وقت سخت غصہ تھا۔ ان کے غصے سے ویسے ہی سب ڈرتے تھے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، ابھی اماں کو دفن بھی نہیں کیا اور آپ نے اماں کے زیورات چرا لیے، کیا آپ کی ان پر نظر تھی؟ تو وہ کہنے لگی تم اتنے شریف مت بنو، میں جانتی ہوں کہ تم سب کی نظر ہے ان زیورات پر، چاہے کچھ بھی ہو میں زیورات اپنے پاس ہی رکھوں گی، کسی کو نہیں دوں گی۔ ایک ڈبہ تو میری بہنوں اور دوسری بھابھیوں کے ہاتھ میں تھا اور باقی زیورات بڑی بھابھی نے چرا لیے تھے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھ کر میں سر تھام کر بیٹھ گیا کہ آخر کیا کروں۔ میرے باقی بھائی وغیرہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے، اپنی بیویوں کے سامنے ویسے بھی ان کی کوئی نہیں چلتی تھی۔ پھر میں اپنی بہنوں کے پاس آیا اور ان کے ہاتھ سے وہ ڈبہ کھینچ لیا اور کہا کہ اماں کے زیورات کوئی نہیں لے گا، سارے زیورات لے کر ہم اماں کے ساتھ ہی اسے دفنا دیں گے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ بڑی بھابھی بھی جا کر سارے زیورات لے کر آ گئی اور خاموشی سے مجھے دے دیے۔ میں نے سارے زیورات ایک کپڑے میں باندھے اور جب اماں کا جنازہ اٹھنے لگا تو زیورات کو بھی میں اپنے ساتھ لے گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ انہیں دفنا دوں گا تاکہ گھر میں ان زیورات کے پیچھے کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ میں ویسے بھی لڑائی جھگڑے سے بہت ہی دور رہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں بیچ میں نہیں پڑا تو میری بہنیں اور میری بھابیاں زیورات کے پیچھے ایک دوسرے کو مار ہی دیں گی۔ نہ تو میری بہنوں کو ان کے شوہر کچھ کہہ سکتے تھے اور نہ ہی میری بھابیوں کے، کیونکہ وہ ان عورتوں میں سے تھیں جو مردوں پر حکمرانی کرنا پسند کرتی ہیں اور ان کے شوہر تو جوروں کے غلام تھے، ان کے علاوہ کسی اور کی بات سنتے ہی نہیں تھے۔ میں چونکہ ابھی شادی شدہ نہیں تھا اس لیے آزادانہ ہر چیز کا فیصلہ کر لیتا تھا اور میرے فیصلے سے کوئی بھی انحراف نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس گھر کا خرچہ میری کمائی پر ہی چل رہا تھا۔ میرے بڑے بھائیوں میں سے کوئی بھی کام کاج نہیں کرتا تھا، ایک دو دن جا کر کام کرتے اور اس کے بعد واپس گھر آ کر بیٹھ جاتے۔ ایک میں ہی تھا جو لگ کر ایک جگہ نوکری کر رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اگر میں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو گھر کا خرچہ بالکل بھی نہیں چلے گا، اس لیے میرے ساتھ سمجھوتا کر ہی لیتے تھے۔ اب بھی جب میں نے کہا کہ اماں کے زیورات میں اماں کی قبر کے ساتھ ہی دفنا دوں گا تو سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ میں جانتا تھا کہ اب بھی ان سب کے دلوں میں لالچ ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح سے اس زیور کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں اماں کے جنازے کے ساتھ ہی اپنی حفاظت میں زیورات لے کر چلا گیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب ہم قبرستان کی طرف دفنانے کے لیے گئے تو میں نے گورکن کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ قبر میں الگ سے ایک چھوٹا سا گڑھا کھود دینا، میں نے وہاں کچھ چیزیں رکھنی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس کے پیچھے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں۔ گورکن میری بات مان کر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں قبر میں ہی ایک گڑھا کھود دوں گا۔ جب لوگ چلے گئے اور قبرستان خالی ہو گیا تو میں نے اپنے پاس موجود زیورات کی پوٹلی کو نکالا اور اماں کی قبر میں ایک الگ گڑھے میں دفنا دیا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ سب بے چینی سے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ان سب کو بتا دیا کہ میں زیورات کو دفنا کر آ چکا ہوں اور اب اس کا کوئی بھی ذکر نہیں کرے گا اور نہ ہی میں کسی کے منہ سے اس بارے میں کوئی بات سننا چاہتا ہوں، اس لیے اب کوئی بھی اس کا ذکر نہ کرے۔ سب منہ بنا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن میں چھت پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری نگاہوں کے سامنے بار بار وہ زیورات ہی گھوم رہے تھے۔ دراصل میرے اپنے دل میں بھی لالچ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں وہاں جا کر ان زیورات کو نکالوں یا پھر وہیں دفن رہنے دوں، کیونکہ وہ زیورات بہت قیمتی تھے۔
اگر میرے ہاتھ لگ جاتے تو میں ان سے بہت پیسہ کما سکتا تھا، اور پھر میں صبر نہ کر سکا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا، میں فوراً سے گھر سے چپکے سے باہر نکلا۔ کسی کو اس بارے میں علم نہ ہو سکا کہ میں اس وقت گھر سے باہر نکلا ہوں، اور اس قبرستان کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے جو ہی قبر کھودنا شروع کی تو مجھے یوں لگا جیسے میری ماں نے میرا نام پکارا ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہو، اس لیے میں نے دوبارہ سے قبر کھودنا شروع کر دی۔ بس میں جلد سے جلد ان زیورات کو باہر نکال کر یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اگر گورکن مجھے یہاں قبر کھوتا دیکھ لیتا تو وہ ضرور اس بات کی اطلاع کسی نہ کسی کو دے دیتا، جو کہ میں ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا۔ ابھی میں قبر کھود ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے کچھ ایسا نظر آیا کہ میں چلاتے ہوئے الٹے قدموں قبرستان سے باہر نکل کر بھاگ گیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ ہے۔ سیدھا بھاگتا ہوا گھر آیا اور اپنے کمرے میں چھپ گیا۔ رات پوری میں اپنے کمرے میں ہی بند رہا۔ صبح جب بھابھی نے آ کر میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ اٹھ جاؤ، تم اتنی دیر تک کیوں سو رہے ہو، کام پر نہیں جانا کیا؟ تو میں نے اندر سے ہی کہا کہ نہیں، میں آج کام پر نہیں جاؤں گا۔ میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کمرے سے باہر آؤں۔ جو کچھ میں نے رات کو دیکھا تھا میں اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ کیا وہ حقیقت تھی یا پھر میرا ایک وہم؟ میں تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکلا اور چپکے سے دوبارہ سے قبرستان کی طرف چلا آیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ قبر تو بالکل صحیح تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ رات کو میں نے اسے کھودا ہے۔ میں تو بنا اس کی مٹی صحیح کیے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ آخر پھر اس کی مٹی کو کس نے ٹھیک کیا؟ گورکن میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ لگتا ہے کہ تم اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہو۔ تمہارے علاوہ تو یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا، کیا تمہارے بہن بھائی نہیں ہیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ اگلے کئی دن تک میں یوں ہی پریشان رہا۔ گھر پر مہمانوں کی چہل پہل رہی تھی، لوگ آتے تھے، تعزیت کرتے اور چلے جاتے تھے۔ ہمارے کچھ رشتہ دار جو اسی شہر میں رہتے تھے وہ بھی گاہے بگاہے آ کر مل رہے تھے۔ میری بہنیں اور بھابیاں ایک بار پھر سے زیورات کے اوپر ہی لڑ رہی تھیں۔ میں نے جا کر انہیں خاموش کروایا اور کہا کہ وہ زیورات کسی کو بھی نہیں ملیں گے، وہ اماں کے ساتھ ہی مٹی ہو جائیں گے، اب کوئی بھی اس بات کا ذکر نہ کرے۔ لیکن وہ چلا کر کہنے لگیں، تم اتنے بیوقوف ہو، تم نے جا کر اتنے مہنگے اور قیمتی زیورات قبر میں دفنا دیے، تھوڑی تو عقل کا استعمال کرتے۔ اگر ان زیورات کو ہم بیچ دیتے تو گھر کی اچھی خاصی مرمت کروا دیتے۔ بھابھی کی بات سن کر بہن چلانے لگی اور کہنے لگی کہ کیوں، گھر کی مرمت کیوں کرواتے؟ ہاں، گھر ٹھیک ٹھاک تو ہے نا، میں اپنے بچوں کی شادی کروا دیتی، میری بیٹی کی شادی کی عمر ہو رہی ہے، اس کا جہیز جمع کرتی، لیکن تم لوگ ہو کہ بس اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہو۔ میری بڑی بہن جس کی شادی کئی سال پہلے ہو گئی تھی اور اس کی بڑی بیٹی ابھی 12ویں جماعت میں تھی، وہ اس کے جہیز کے لیے اماں کے زیورات کو بیچنا چاہتی تھی، کوئی گھر کی مرمت کروانا چاہتا تھا۔ میرے دل میں بھی اب تک لالچ تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک بار پھر سے جا کر قبر کھود کر زیورات نکالنے کی کوشش کروں، لیکن فی الحال تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ فی الحال کے لیے تو میں نے ان سب کو خاموش کروا دیا۔ ہمارے گھر میں کبھی بھی کسی کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ ہم 4 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ شروع سے ہی آپس میں سب ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ غریب گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ ابا ایک فیکٹری میں معمولی ملازمت کا کام کرتے تھے۔ ان کی قسمت کہ اماں سے ان کی شادی ہو گئی۔ اماں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھیں، اس لیے شادی کے وقت انہوں نے انہیں خوب جہیز اور زیور دیا، مگر ان کی ماں باپ کی وفات کے بعد اماں کے حالات بھی خراب ہو گئے، لیکن ہر طرح کے حالات میں انہوں نے اپنے ان زیورات کو سنبھال کر رکھا کہ کسی برے وقت میں کام آئیں گے۔ خیر، ہمارے اوپر اتنا برا وقت تو کبھی نہیں آیا کہ ہمیں وہ زیورات بیچنے پڑ جاتے۔ اماں کو ان زیورات سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ وہ ان کے ماں باپ کی طرف سے تحفے کے طور پر دیے گئے تھے۔ کچھ زیورات اماں کی والدہ کے بھی تھے، یعنی ہماری نانی کے، اس لیے اماں کسی کو بھی ان زیورات کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھیں۔ ہم لوگ پہلے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہا کرتے تھے جہاں پر رہائش اختیار کرنا حد سے زیادہ مشکل تھا۔ ایک ہی کمرہ تھا جہاں پر ہم تمام بہن بھائی کسی نہ کسی طرح سے رہ لیتے۔ گرمیوں کے دنوں میں وہاں رہنا حد سے زیادہ مشکل ہو جاتا تھا۔ ہم بھائی تو پھر بھی چھت پر چارپائیاں بچھا کر سو جاتے، لیکن بہنوں کو نیچے ہی گرمی میں سونا پڑتا تھا۔ زیادہ پنکھا وغیرہ چلاتے تو بجلی کا بل اتنا زیادہ آتا کہ ابا کی ساری تنخواہ ہی اس پر لگ جاتی، تو بعد میں گھر کا خرچہ چلانا حد سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ اماں ایک کفایت شعار عورت تھیں، گھر کا خرچہ اتنی مشکلات میں بھی کسی نہ کسی طرح سے چلا ہی رہی تھیں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ خرچے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔
جیسے جیسے ہم بہن بھائی بڑے ہو رہے تھے ہمارے بہت سے خرچے ایسے تھے جنہیں پورا کرنا اماں اور ابا کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی پڑھائی نہیں کرتا تھا کیونکہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ اسکول وغیرہ کی فیسیں وغیرہ بھر سکیں، اس لیے اماں نے کبھی بھی ہمیں اسکول داخل نہیں کروایا۔ ان حالات میں بھی اماں نے کبھی بھی اپنے زیورات نہیں بیچے اور نہ ہی کسی کو انہیں دیکھنے دیتی۔ ویسے بھی ہمارے ہاں بچوں کو پڑھانے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا رجحان تھا، بس ایک میں ہی تھا جسے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے محلے کے ایک لڑکے کے پاس جا کر بیٹھ جاتا، وہی مجھے تھوڑا بہت پڑھا لکھا دیتا تھا، مگر اسکول جانے کا میرا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ مجھے پابندی سے اسکول جا کر ٹیچرز کی مار کھانے کا کوئی شوق نہیں تھا، میں اس لڑکے کے پاس جا کر پڑھنا زیادہ مناسب سمجھتا تھا۔ اس نے مجھے تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا تو سکھا دیا، لیکن پھر وہ لوگ یہاں سے کہیں اور چلے گئے، یوں میری پڑھائی کا یہ واحد سلسلہ بھی رک کر رہ گیا۔ میرے بڑے بھائی اکثر ادھر ادھر چھوٹی موٹی مزدوری کے لیے چلے جاتے تھے، لیکن گھر کا خرچہ پھر بھی پورا نہ ہوتا۔ اماں کا خیال تھا کہ 2 بڑی بہنوں کی اس سال شادی کر دی جائے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اپنے ہی ہم پلہ لوگوں میں شادی کر سکتے تھے، اتنی زیادہ اوقات نہیں تھی کہ بڑے گھر میں بیٹی کو بھیجتے، وہاں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی جہیز وغیرہ کی۔ اس وقت اس لیے اماں نے اس مناسب سے رشتے تلاش کیے اور شادی پکی کر دی۔ ہم بہن بھائی حد سے زیادہ لالچی تھے، نہ جانے کس پر چلے گئے تھے۔ خاص طور پر میرے بڑے بھائی اور میری بہنیں ایک ایک چیز کے لیے ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر آ جاتے تھے، ایک دوسرے سے ہر چیز چھین لیتے۔ بڑی بہن سب سے بڑی تھی گھر میں، اس لیے وہ زیادہ حکم چلاتی اور اس کا روب بھی زیادہ تھا، اس لیے ہم اپنی ہر اچھی چیز اسے دے دیتے۔ میں تو شکر کر رہا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تاکہ وہ آئندہ میری پسند کی کوئی چیز مجھ سے نہ چھین سکے۔ اماں ہمیں منع کرتی اور کہتی کہ مل جل کر رہا کرو، یوں ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنا بالکل ٹھیک بات نہیں ہے، اگر تم سب یوں ہی لڑتے رہے تو کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ پاؤ گے۔ ہم اماں کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ ابا گھر کے معاملات میں زیادہ بولتے نہیں تھے، انہیں صرف ایک بات کی فکر ہوتی تھی کہ گھر میں کما کر کیسے لایا جائے، اس کے علاوہ کسی چیز میں وہ کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ جو کچھ ہوتا تھا اماں ہی دیکھتی تھی، اس لیے اکثر ہی وہ ہماری وجہ سے پریشان رہتی تھیں۔ کبھی کبھی ہم عید وغیرہ پر گاؤں بھی چلے جاتے تھے، جہاں پر میری دادی کا چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا، وہ لوگ بھی وہاں پر سب مل جل کر ہی رہتے تھے۔ چھوٹے سے گھر میں ایک بہت بڑی فیملی رہ رہی تھی۔ میں وہاں جا کر کبھی بھی خوش نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی وہاں جا کر خوشی محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہاں بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے تنگ کمروں میں سونا پڑتا تھا۔ تایا لوگوں کی چھوٹی سی زمین تھی، وہ اسی میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ابا کو گاؤں میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ شہر جا کر ہی کام کرتے تھے۔ سب کا گزارا بہت ہی مشکل سے ہو رہا تھا۔ محلے میں جب بھی کوئی اپنے دادا دادی کے نانا نانی کے گھر جاتا تو کوئی نہ کوئی چیز لے کر ہی آتا، اور ایک ہم تھے، جب جاتے تو خالی ہاتھ ہی واپس آتے تھے، اس لیے ہم بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھی وہاں جانا پسند نہیں تھا، کبھی بھی کوئی ہمیں تحفہ نہیں دیتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی غریب تھے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس صرف خلوص تھا جو وہ ہمیں دیتے تھے، اور وہ ہمیں ہرگز نہیں چاہیے تھا۔ ہمیں کوئی پیسے، کوئی کھانے پینے کی چیز چاہیے ہوتی تھی۔ اماں ہمیں بہت سمجھاتی کہ اتنا لالچی پن اپنے دل میں مت رکھو ورنہ بہت پچھتاؤ گے، مگر ہم اماں سے کہتے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ کتنے آرام سے رہ رہے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھ رہی کتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور ہم ہیں کہ بسوں میں ہی دھکے کھاتے رہتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ان کے گھر ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس تو سونے کے لیے ایک کمرہ بھی مشکل سے ہی میسر ہے۔ ایسے حالات میں ہم لالچی پن نہ کریں تو اور کیا کریں، ہمیں بھی بہت زیادہ پیسے چاہیے۔ ابا کوئی ایسا کام کیوں نہیں کرتے جس میں بہت پیسے ہوں؟ بڑی بہن کی یہ باتیں سن کر اماں غصہ ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ وہ حلال کما رہے ہیں اور محنت سے کماتے ہیں، اور تم ہو کہ ناشکری والی باتیں کر رہی ہو، آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ سب نہ سنوں۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی اور تم اپنے گھر کو سنبھالو گی تب تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ مرد کو باہر جا کر کمانے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور گھر چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی فضول قسم کی خواہشات کو سائڈ پر رکھو اور اپنی ضرورتوں پر دھیان دو۔ کیا کل تم اپنے شوہر کے گھر جا کر بھی یہی سب کرو گی؟ میری بہن کہنے لگی، آپ نے غریبوں میں رشتہ جوڑ دیا ہے، کاش کسی امیر لڑکے سے میرا رشتہ کیا ہوتا تو میں بھی ٹھاٹ بھاٹ سے رہتی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو کتنا جہیز دیتے ہیں، اور آپ نے میرے لیے کیا بنایا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ارے کم سے کم مجھے اپنے زیور میں سے ہی کچھ زیور دے دیتی، سسرال میں میری واہ واہ ہی ہو جاتی۔
اماں کہنے لگیں تمہاری کیسی سوچ ہے، کیا تم میرے زیورات پر نظر رکھے ہوئی ہو؟ وہ میرے ماں باپ کی اکلوتی نشانی ہے، میں انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتی ہوں، اور شادیاں جہیز دینے سے نہیں چلتی ہیں، بلکہ آپس میں خلوص اور وفاداری ہونی چاہیے اور محبت ہونی چاہیے۔ اگر تم اپنے شوہر کی وفادار نہیں بنو گی اور اس کے ساتھ ہر حال میں خوش نہیں رہو گی تو تم کسی بھی طرح سے خوشی نہیں پا سکو گی، دولت سے خوشیاں نہیں ملتی ہیں۔ اماں کی یہ سب باتیں سن کر میری بہن غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ ہمیشہ ہر چیز میں اماں کے زیورات کا ذکر کرتی تھیں اور کہتی کہ اماں اگر اپنے زیورات کو بیچ دیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف اماں کا کہنا تھا کہ اس سب سے خوشی نہیں ملتی، تم لوگوں کا لالچی پن پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اماں دونوں بہنوں کی شادی اکٹھے ہی کر رہی تھیں، اس لیے تاکہ خرچہ تھوڑا کم ہو۔ گھر میں ہی شادی کی چھوٹی سی دعوت رکھی تھی اور اسی میں کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ کھانا وغیرہ اماں نے گھر پر ہی تیار کیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ باہر سے مہنگے داموں کھانا خرید کر لایا جائے اور صرف ضرورت کے مطابق ہی کھانا رکھا تھا۔ میری بہن نے سارا وقت منہ بنائے رکھا اور کہا کہ ایسے رخصت کیا جا رہا ہے جیسے میں کوئی بوجھ ہوں۔ اماں کو غصہ آ گیا تو اماں نے کہا کہ کیا میں تمہیں زیورات سے لاد دوں یا پھر جہیز کے ٹرک بھر بھر کر دوں؟ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، سمجھ کیوں نہیں آتی ہے تمہیں؟ بہرحال بہن رخصت ہو کر چلی گئی۔ جہاں وہ رخصت ہو کر گئی تھی وہ بھی ہماری طرح ہی کے لوگ تھے۔ دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں کی گئی تھی۔ اماں نے سوچا تھا کہ دونوں مل جل کر رہیں گی، لیکن ہر وقت دونوں شکوے ہی کرتی رہتی تھیں کہ وہ لوگ اتنے غریب ہیں۔ اکثر ہی اپنے شوہروں کو تنگ کرتی تھیں کہ ہمیں مہنگی چیزیں چاہیے۔ اماں دونوں کو سمجھاتی رہتی کہ اس طرح کی فرمائشیں مت کرو، کم چیز میں رہنا سیکھو، لیکن وہ دونوں کبھی بھی اماں کی بات نہ سنتی اور ہمیشہ فرمائشوں کے پل باندھتی رہتی۔ اماں نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ جب ان کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی تو اماں نے حسب توفیق تھوڑا بہت انہیں دیا، تحفے تحائف دیے، لیکن وہ اس پر بھی خوش نہ ہوئیں اور کہنے لگیں ہمیں اور ہمارے بچوں کو سونے کا کچھ لا کر دیں۔ یہ سن کر اماں خاموش ہو گئیں اور اس دن کے بعد سے وہ چپ چپ رہنے لگ گئیں۔ میں جو کہ گھر میں اماں کے سب سے قریب تھا اس لیے ان کی خاموشی کو سمجھ گیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ کیا واقعی میں آپ کو وہ زیورات اتنے عزیز ہیں؟ اماں کہنے لگیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز نہیں ہیں، لیکن وہ زیورات میں نے اس لیے سنبھال کر رکھے ہیں کہ اگر کبھی ایسا وقت آیا جب کھانے کے بھی لالے پڑ جائیں گے تو تب وہ کام آئیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، لیکن ابھی میں جلد بازی کر کے انہیں بیچ نہیں سکتی ہوں۔ میرے صرف 2 بچے تو نہیں ہیں نا، تم سب بھی تو ہو، تم سب کا بھی تو میں نے سوچنا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اماں دور کا سوچ رہی ہیں۔ بہرحال میری بہنوں کی شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ اب بھی ویسے کی ویسی ہی تھیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن گھر آ جاتی تھیں اور شکوے کرتی رہتی کہ ہمارے شوہر ہمیں مہنگی چیزیں لے کر نہیں دیتے۔ اماں اب بھی انہیں ویسے ہی سمجھاتی رہتی تھیں۔ پھر ایک دن اماں نے سوچا کہ بڑے بھائیوں کی شادی کر دی جائے اور اس کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ میرے بھائی تو کبھی بھی کہیں بھی لگ کر کام نہیں کرتے تھے، انہیں کام کرنے کا کچھ زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اماں چاہتی تھیں کہ ان کا گھر بس جائے، اس لیے انہوں نے ان کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ جب میری بہنوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اماں سے کہا کہ کم سے کم بھائیوں کی شادی کسی ایسے گھر میں کر لیں جہاں پیسے کی ریل پیل ہو، کوئی امیر لڑکی ڈھونڈ لیں۔ اماں کہنے لگیں تمہارے بھائی کچھ خاص کماتے نہیں ہیں، انہیں کون اپنی لڑکی دے گا، اب تم خاموش ہو جاؤ اور اس معاملے میں بالکل مت پڑنا۔ لیکن جب بھی اماں رشتہ دیکھنے کے لیے جاتیں وہ دونوں بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتیں اور وہاں جا کر ان کی غربت کا ایسا مذاق اڑاتی کہ لڑکی اور اس کے والدین شرمندہ ہو کر رہ جاتے۔ اماں ان دونوں کی اس حرکت سے حد سے زیادہ تنگ آ گئی تھیں۔ وہ دونوں ہرگز نہیں چاہتی تھیں کہ کسی غریب گھرانے میں بھائیوں کا رشتہ ہو، انہیں تو صرف پیسے سے مطلب تھا، اس لیے وہ کسی پیسے والے خاندان میں شادی کی خواہش مند تھیں۔ جب ان دونوں نے یہ سب کرنا نہیں چھوڑا تو اماں نے انہیں بنا بتائے ہی جا کر رشتہ دیکھ لیا اور بات بھی پکی کر دی۔ ان دونوں کو پتہ چلا تو اپنے بچوں سمیت میکے آ کر بیٹھ گئیں اور کئی دن اماں سے اسی بات کا شکوہ کرتی رہیں کہ شادی کے بعد تو آپ نے ہمیں بالکل ہی پرایا کر دیا ہے، ہمارے بارے میں بالکل نہیں سوچتی اور سارے فیصلے خود بخود ہی لے لیتی ہیں۔ اماں نے کہا تم لوگوں کو میں اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی لیکن تم دوسروں کا مذاق ہی اڑاتی رہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی جا کر رشتہ پکا کر دوں۔ اماں کی بات سن کر وہ دونوں کہنے لگیں کہ ہم اپنے بھائیوں کا بھلا ہی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کسی امیر گھر میں ان کی شادی ہو جائے تاکہ بعد میں انہیں پیسوں کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ اگر کوئی امیر لڑکی گھر آئے گی تو ہم سب کے ہی وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟
ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ نے کسی غریب لڑکی سے ہی شادی طے کی ہوگی، آخر آپ کسی امیر گھر میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہیں؟ اماں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ وہ خود ہی شاپنگ وغیرہ کے لیے جاتی تھیں، ضرورت کی چیزیں خرید کر لے آتیں۔ اگر بہنوں کو ساتھ لے کر جاتیں تو وہ تو ہر چیز میں کیڑے نکالتیں اور مہنگی سے مہنگی چیز پر ہاتھ رکھ دیتیں، اس لیے اماں نے خود ہی سب کچھ کر لیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھیں اور تمام چیزیں خرید کر واپس آ جاتیں۔ تیاریاں وغیرہ مکمل ہو گئیں تو ہم لوگ چھوٹی سی بارات کے ساتھ گئے اور لڑکی کو رخصت کروا کر لے آئے۔ بہن مسلسل اماں سے کہہ رہی تھیں کہ لڑکی والوں نے کتنا جہیز دیا ہے، کتنے پیسے دیے ہیں۔ یہ سب پوچھ رہی تھی تو اماں نے کہا کہ میں نے انہیں منع کر دیا کہ جہیز مت دینا، وہ لوگ بھی ہماری طرح غریب اور مجبور ہیں، اس لیے میں ان سے جہیز مانگ کر ان کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ لڑکی والوں کے سامنے ایسی کوئی بھی بات مت کرنا۔ میری بہنوں نے یہ سن کر اپنے منہ بنا لیے۔ پوری شادی میں وہ ایسے ہی اکھڑی اکھڑی سی رہیں، حالانکہ اماں بار بار ان سے کہہ رہی تھیں کہ اچھے سے پیش آؤ اور اپنی بھابھیوں کو خوش آمدید کہو، مگر میری بہنیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئیں۔ میں نے اماں کے ساتھ مل کر اپنی بھابھیوں کا استقبال کیا اور انہیں ان کے کمروں میں پہنچا دیا۔ بھائیوں کی شادی کے لیے ہم نے دوسرا گھر کرائے پر لے لیا تھا، جہاں پر کچھ زیادہ کمرے تھے تاکہ رہنے کے لیے آسانی ہو۔ پہلے والا گھر تو بہت ہی چھوٹا تھا۔ نیا گھر کرائے پر لینے میں تھوڑا بہت خرچہ تو ہوا، لیکن مجبوری تھی، کسی نہ کسی طرح سے گزارا تو کرنا ہی تھا۔ ابا بوڑھے ہو رہے تھے اور اب زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میں نے ابا کی جگہ جا کر فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں روزانہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتا اور پھر شام گئے واپس آتا۔ میرے بھائی شادی کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی تھے، کبھی کبھی کام پر جاتے اور باقی سارا وقت گھر پر ہی پڑے رہتے۔ یوں گھر کا سارا خرچہ اور سارا بار میرے کاندھوں پر آ گیا تھا اور میری نوکری سے ہی گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ ابا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ حد سے زیادہ کمزور پڑ رہے تھے۔ اماں ان کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتیں، کبھی انہیں کسی حکیم کے پاس لے کر جاتیں تو کبھی کسی کے پاس، لیکن ان کی صحت میں کسی بھی طرح سے بہتری نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اچانک سے ان کی وفات ہو گئی۔ ابا کے چلے جانے کے بعد اماں بھی بالکل بستر سے لگ گئیں۔ اب گھر بھابھیوں نے سنبھال لیا تھا۔ میں تو پورا دن کام پر ہوتا تھا، پیچھے کیا ہوتا تھا میں یہ سب بالکل نہیں جانتا تھا۔ شام کو تھکا ہارا گھر آتا تو ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کر رہا ہوتا۔ اکثر میری شادی شدہ بہنیں بھی وہاں آ جاتی تھیں اور بھابھیوں کے ساتھ مل کر لڑائیاں کرتیں۔ وہ سب ہمیشہ بس پیسوں کی بات ہی کرتے رہتے تھے۔ میری بڑی بھابھی بہت ہی زیادہ غصیلی تھی اور ہر ایک کو منہ پھاڑ کر جواب دیتی۔ ان کی اس بد زبانی کی وجہ سے کوئی بھی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میری بہنیں جب بھی گھر آتی ہمیشہ انہیں اس بات کا طعنہ دیتی تھیں کہ وہ بنا کوئی جہیز لیے گھر میں آ گئی ہیں، تو میری بھابھی بھی آگے سے ان سے کہتی کہ تم کون سا جہیز کا ٹرک لے کر اپنے گھر گئی تھی۔ یوں بات اتنی زیادہ بڑھ جاتی کہ اندر سے اماں کو چلا کر کہنا پڑتا کہ خاموش ہو جاؤ، کچھ خیال ہے یا نہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی خاموش نہ ہوتا۔ پیسے کے پیچھے وہ لوگ اتنے زیادہ پاگل تھے کہ ایک ایک پائی کے لیے ایک دوسرے کو بری طرح سے مارنا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی میری بھابھی کسی پر الزام لگا دیتی کہ اس نے میرا پیسہ چرایا ہے، کبھی میری بہنیں یہ سب کام کرتیں۔ میں اس سب سے اتنا تنگ آ گیا تھا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، بس اماں کا دھیان رکھتا۔ لیکن کبھی کبھی میرے دل میں بھی حد سے زیادہ لالچ آتا کہ کاش میرے پاس بھی بہت زیادہ پیسے ہوتے۔ فیکٹری کا مالک جب بھی ہمیں تنخواہ دینے کے لیے پیسے گن رہا ہوتا تھا تو اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر میری آنکھیں لالچ سے بھر جاتیں۔ دل کرتا کہ اس کی نظروں سے بچا کر کچھ پیسے چرا لوں، لیکن کبھی ایسا کرنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا کیونکہ میں فطری طور پر بہت ہی بزدل تھا، اس لیے بس ایسا سوچ کر ہی رہ جاتا تھا۔ میری تنخواہ تھوڑی سی تو بڑھی تھی، لیکن گھر پر لوگوں کا اضافہ بھی ہوا تھا۔ میرے بھائیوں کے بچے تھے، ان کا خرچہ بھی میرے سر ہی آ گیا تھا۔ باقی سب کا خرچہ اٹھاتے اٹھاتے میں بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا کہ اب میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ بالکل بھی نہیں، میں فی الحال شادی ہرگز نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ گھر کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر میں نے ان حالات میں شادی کر لی تو خرچہ بالکل بھی نہیں اٹھا سکوں گا۔ مگر اماں اس بات پر بضد تھیں۔ میرے ضد کرنے پر وہ مان گئیں، مگر وہ بار بار کہتیں کہ میں اپنی زندگی میں تمہاری شادی ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے اماں کا لاڈلا بھی تھا اور ان کے قریب بھی بہت رہا تھا۔ ایک دن میں نے اماں سے باتوں ہی باتوں میں کہا کہ اماں گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، آپ اپنے ان زیورات میں سے کچھ زیور بیچنے کے لیے دے دیں، اس سے ہماری تھوڑی سی مشکل آسان ہو جائے گی۔
میری بات سن کر اماں نے فوراً سے اپنے زیورات نکالے اور میرے ہاتھوں میں تھما دیے اور کہا کہ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہ چلے اور کسی فضول کام میں پیسے خرچ مت کرنا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے بھتیجے اور بھتیجیاں پڑھائی کریں، اسکول جائیں، اس لیے میں نے ان زیورات کو بیچ کر جو بھی پیسے آئے بھابھی کو دیے اور کہا کہ ان سے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلوا دینا۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہ گئیں کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے، تو میں نے ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ میں نے قرضہ لیا تھا، کیونکہ اماں نے مجھے منع کیا تھا کہ زیورات کے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا کہ میں نے انہیں بکوایا ہے، اس لیے میں خاموش رہا تھا۔ لیکن بار بار میرے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی، میں نے تو ابھی زیور کا تھوڑا سا حصہ ہی بیچا تھا، اس سے اتنے پیسے مل گئے تھے، اگر سارا زیور بیچیں گے تو نہ جانے کتنے پیسے مل جائیں گے۔ ہر وقت میرے دماغ میں وہ زیورات ہی گھومتے رہتے تھے۔ ایک دن جب میری بہنیں گھر پر آئیں تو اماں نے سب کو بٹھا کر کہا کہ اب میں چاہتی ہوں کہ تمہارے چھوٹے بھائی کی شادی کر دی جائے۔ میری شادی کی بات ایک بار پھر سے چل نکلی تو میری بہنوں نے دوبارہ سے کہنا شروع کر دیا، اماں باقی بھائیوں کی باری میں تو آپ نے اپنی مرضی کر لی، ہماری شادی کے وقت بھی اپنی مرضی کی تھی، لیکن اب ہم اس کی شادی اپنی مرضی سے ہی کسی اچھے گھر میں کریں گے، کسی امیر لڑکی سے۔ بہت ہو گیا ہے، ہم مزید غربت میں نہیں جی سکتے۔ یہ سن کر اماں پھر سے پریشان ہو گئیں کہ ایک بار پھر سے وہی سب باتیں نکل آئی ہیں۔ بھابھی نے بھی بہنوں کا ساتھ دیا اور کہا کہ ہم اور ہمارے بچے اتنی غربت میں رہ رہے ہیں، کسی امیر لڑکی سے شادی کروائیں گے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، ویسے بھی یہ دکھنے میں اچھا ہے اور کسی بھی امیر زادی کو پھانس سکتا ہے۔ یہ سن کر اماں نے کہا، توبہ کرو، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، ہم شریف لوگ ہیں، اس طرح کی حرکتیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ مگر میری بہنیں اور بھابیاں کہنے لگیں، غربت کے آگے شرافت کا کیا کام؟ مجھے لگا شاید وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر میں ایسا کرنے کا حقیقت میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اگر میں نے کسی امیر لڑکی سے شادی کی تو واقعی میں ہمارے پاس اچھے خاصے پیسے آ جائیں گے اور ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میری بہنوں اور بھابیوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور یہی باتیں مجھ سے کرنا شروع کر دیں اور کہا کہ تم ہی ہو جو اماں کو کسی نہ کسی طرح سے منا سکتے ہو، دیکھو تم کسی امیر لڑکی سے شادی کر لو تاکہ ہمارے حالات بدل جائیں، کتنے سالوں سے ہم ایسے ہی جی رہے ہیں، میں ایسے غربت میں مرنا نہیں چاہتی۔ میں نے ان سب کی باتوں میں آ کر اماں سے بات کرنے کی ٹھانی، اندر آیا اور اماں سے ساری بات کا ذکر کیا تو وہ ناراض ہو گئیں اور کہنے لگیں، تم بھی ان کی طرح بنتے جا رہے ہو، میں نے تمہیں یہ سب تو نہیں سکھایا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اب میں بھی تنگ آ گیا ہوں، کتنی بار کہا ہے کہ اتنی غربت میں ہم لوگ نہیں جی پا رہے، مہنگائی دیکھ رہی ہیں نا کتنی ہو رہی ہے۔ اماں کہنے لگیں، ٹھیک ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ میں نے باہر آ کر اپنی بہنوں اور بھابیوں سے کہا کہ اماں کہہ رہی ہیں جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن وہ ناراض ہیں۔ بہرحال میری بھابھی اور بہنوں نے ایک امیر لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بہت ساری لڑکیوں کو دیکھتی تھیں اور مجھ سے کہتی تھیں کہ جاؤ اس سے ملو اور انہیں اپنی جال میں پھنساؤ، لیکن میں ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتا تھا۔ تھک ہار کر میں نے ان سب سے کہا کہ بس اس سب کھیل کو اب ختم کر دو، جہاں اماں کہیں گی میں وہیں شادی کر لوں گا، کیونکہ مجھے خود بھی یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت ہمارے گھر کا دروازہ بجا، میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک عورت چہرہ ڈھکے تھی، کہنے لگی کہ مجھے تمہاری ماں سے ملنا ہے۔ اس نے اماں کا نام لیا تو میں اسے اندر لے آیا اور اماں سے کہا کہ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ اسے دیکھ کر اماں کی آنکھیں چمک اٹھیں اور کہا کہ ٹھیک ہے تم باہر چلے جاؤ، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، یہ میری دور پار کی کزن ہے۔ میں حیران ہوا کہ آج تک تو میں نے اماں کی کسی بھی کزن کو نہیں دیکھا تھا، تو اچانک سے آج کہاں سے نکل آئیں۔ بہرحال اماں کافی دیر تک اس سے کچھ بات چیت کرتی رہیں اور اگلے دن ہی اماں کی اچانک سے وفات ہو گئی تھی۔ پہلے ہی وہ سخت بیمار تھیں، ان کی وفات کو چند گھنٹے ہی گزرے تھے، جنازہ صحن میں رکھا ہوا تھا اور اندر میری بھابھی نے ان کے وہ زیورات چرا لیے جس پر سب کی نظر تھی۔ جب بہنوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، وہ سب آپس میں ان زیورات کے لیے لڑ رہے تھے، کوئی کہتا میں لوں گا، کوئی کہتا میں لوں گا۔ میں نے تنگ آ کر وہ زیورات سب سے لیے اور کہا کہ میں انہیں اماں کے ساتھ قبر میں ہی دفنا دوں گا، اور پھر میں زیورات اپنے ساتھ لیے قبرستان چلا آیا اور وہاں قبر میں دفنا دیے۔ مگر میرے اپنے دل میں بھی حد سے زیادہ لالچ تھا، اس لیے جیسے ہی رات ہوئی میں چپکے سے گھر سے نکلا اور قبرستان کی طرف آ گیا۔ قبر کھودنے لگا تو اماں نے میرا نام پکارا، مجھے لگا شاید مجھے ایسے ہی محسوس ہوا ہو کہ اماں میرا نام پکار رہی ہیں، اس لیے سر جھٹک کر دوبارہ سے قبر کھودنے لگا۔ لیکن اسی وقت مجھے وہاں پر ایک عورت نظر آئی، جس گڑھے میں نے زیورات رکھے تھے وہاں زیورات کی جگہ ایک عورت تھی۔
مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ تو وہی عورت ہے جو اس دن دوپہر کے وقت جب اماں کی وفات ہوئی تھی ہمارے گھر پر آئی تھی۔ آج بھی اس نے چہرہ ڈھک کر رکھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میرا نام پکار رہی تھی۔ میں الٹے قدموں بھاگتے ہوئے گھر آ گیا اور اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ اگلے دن جب صبح گیا تو دیکھا کہ قبر بالکل صحیح تھی اور اس پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ گھر واپس آیا تو سب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم نے زیورات وہاں کیوں دفنائے؟ زیورات کتنے کام آ جاتے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دوبارہ سے وہاں جاؤں اور زیورات نکال کر لاؤں، لیکن میرے دماغ میں بھی بار بار وہ زیورات گھوم رہے تھے۔ کاش میں انہیں وہاں دفناتا ہی نہ اور انہیں بیچ دیتا، بہت سے مسائل حل ہو جاتے۔ لیکن میں نے اس وقت جھگڑا ختم کرنے کے لیے ان زیورات کو دفنا دینے کی بات کی تھی۔ اب میں وہاں جانے سے ڈر رہا تھا، لیکن مجھے ان زیورات کو کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکالنا ہی تھا۔ اگلی رات کو میں ایک بار پھر سے وہاں پر ڈرتے ڈرتے آ گیا، اور جب قبر کو کھودنا شروع کیا تو دوبارہ سے وہی آواز سنائی دی۔ میں نے ہمت کی اور قبر کھودتا رہا۔ سامنے مجھے وہ عورت نظر آئی۔ اب کی بار میں اپنا قدم ہلا نہیں سکا، نہ ہی بھاگ سکا۔ اس کے ہاتھ میں زیورات کی پوٹلی تھی۔ کہنے لگی کہ تمہیں یہ چاہیے، تم انہی کی تلاش میں یہاں آئے ہو نا، لیکن یہ تمہیں ہرگز نہیں مل سکتے، کیونکہ یہ زیورات تمہاری ماں اپنی موت سے پہلے میرے حوالے کر کے گئی ہے، اور اس کا کہنا تھا کہ انہیں تم اپنے پاس رکھنا اور کبھی بھی میرے بچوں کو مت دینا، ورنہ وہ اس کے پیچھے ایک دوسرے کو مار بھی سکتے ہیں۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ آخر تم کون ہو اور اس قبر کے اندر کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی تمہارے نانا دراصل جنات وغیرہ کو قابو میں کرتے تھے، انہوں نے مجھے بھی اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ تمہاری ماں سے میری دوستی ہو گئی اور پھر ہم دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئیں۔ اس دن جب مجھے یوں محسوس ہوا کہ تمہاری ماں بہت مشکل میں ہے تو میں اس کے پاس آ گئی۔ تب تمہاری ماں نے یہ زیورات مجھے دکھائے اور کہا کہ ان کی حفاظت کرنا۔ جب تمہارے گھر میں ان زیورات کے پیچھے لڑائی ہو رہی تھی تو میں سمجھ گئی کہ تمہاری ماں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اگر وہ ان زیورات کو بیچ بھی دیتی تو بھی ساری زندگی سب اس بات پر لڑتے رہتے کہ زیورات سے حاصل ہونے والی رقم پر ہمارا حق ہے۔ تمہاری ماں نے ہمیشہ تم لوگوں کو محبت کرنا سکھایا، لیکن تم لوگوں نے اپنے اندر لالچ کو بھر لیا۔ دیکھو یہ زیورات اب تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکیں گے۔ یہ کہہ کر میری نگاہوں کے سامنے ہی وہ عورت کہیں غائب ہو گئی اور وہاں زیورات بھی نہیں تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اس گڑھے کو کھودنے لگا، لیکن وہ زیورات نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ زیورات کبھی کسی کو نہیں ملنے والے۔ میں خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا اور اپنے بہن بھائیوں سے کہا کہ وہاں زیورات نہیں ہیں، اور سارا واقعہ انہیں کہہ سنایا۔ یہ سن کر تو سب کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ سب جو زیورات کی تمنا لیے بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ سارے کے سارے زیور ہم ہی ہڑپ لیں گے، وہ مایوس ہو گئے اور آپس میں لڑنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر میں نے سوچا کہ اماں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ اگر زیورات کسی کو بھی دیتیں تو سب بہت بری طرح سے لڑتے جھگڑتے ہی رہتے۔